یہ وہ کتاب ہے جسے کچھ لوگ کامیابی کا خفیہ ہتھیار کہتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کی خطرناک ترین کتابوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کے ساتھ ایک ایسی کہانی جڑی ہے جو اسے مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی کچھ جیلوں میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ کیونکہ رپورٹس کے مطابق کچھ قیدی اس کتاب کے اصول سیکھ کر جیل کے گارڈز اور دوسرے قیدیوں کو خاموشی سے مینوپولیٹ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ لوگوں کی کمزوریاں سمجھنے لگے، ذہنی کھیل کھیلنے لگے اور طاقت حاصل کرنے کے طریقے استعمال کرنے لگے۔ تب حکام کو احساس ہوا کہ یہ صرف ایک عام کتاب نہیں، انسانی نفسیات، طاقت اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے اصولوں کی کتاب ہے۔ رابرٹ گرین نے اس میں 3000 سالہ تاریخ کے بادشاہوں، فاتحین، سیاستدانوں اور طاقتور لوگوں کی حکمت عملیاں جمع کی ہیں اور پھر انہیں 48 قوانین میں تبدیل کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ کتاب واقعی انسان کو طاقتور بنا سکتی ہے یا پھر یہ صرف ذہنی کھیل سکھاتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 48 لاز آف پاور کے وہ راز جنہیں سمجھ کر لوگ یا تو دنیا پر اثر ڈالنے لگتے ہیں یا خود ہی اندھی طاقت کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ رول نمبر 1، نیور آؤٹ شائن یور ماسٹر۔ کبھی کبھی انسان اپنی صلاحیتیں دکھانے کے شوق میں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وہ اپنے ہی باس، استاد یا لیڈر سے نمایاں ہونے لگتا ہے۔ رابرٹ گرین اپنی کتاب 48 لاز آف پاور میں کہتا ہے، نیور آؤٹ شائن یور ماسٹر، یعنی اپنے آقا سے زیادہ نہ چمکو۔ اس قانون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیلنٹڈ نہ بنو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت رکھنے والے انسان کی انا کو سمجھو۔ دنیا میں بہت سے لوگ تعریف تو چاہتے ہیں لیکن اپنے سے زیادہ قابل انسان کو برداشت نہیں کر پاتے۔ فرض کریں ایک کمپنی میں ایک نیا ملازم آتا ہے۔ وہ انتہائی ذہین ہے، ہر مسئلہ جلد حل کر لیتا ہے اور میٹنگز میں باس سے بھی بہتر آئیڈیاز دیتا ہے۔ شروع میں سب اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ باس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ شخص اس کی اہمیت کم کر رہا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں خطرہ شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ طاقتور لوگ اکثر اپنی کرسی بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ انصاف پر مبنی ہو۔ تاریخ میں بھی یہی ہوا۔ بادشاہ اکثر ان وزیروں سے خوفزدہ ہو جاتے تھے جو عوام میں زیادہ مقبول ہونے لگتے تھے۔ کئی ذہین لوگ صرف اس لیے ختم کر دیے گئے کیونکہ وہ اپنے حکمران سے زیادہ چمکنے لگے تھے۔ تو کیا انسان اپنی صلاحیت چھپا لے؟ نہیں۔ اصل حکمت یہ ہے کہ آپ اپنی قابلیت اس انداز میں دکھائیں کہ سامنے والا خود کو خطرے میں محسوس نہ کرے۔ ایک ذہین انسان صرف یہ نہیں جانتا کہ کیا بولنا ہے، بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے اور کب بولنا ہے۔ اگر آپ کا باس کوئی اچھا آئیڈیا دے تو اس کی تعریف کریں۔ اگر آپ اس سے بہتر حل جانتے ہیں تو اسے اس انداز میں پیش کریں کہ اسے محسوس ہو یہ اس کی ہی کامیابی ہے۔ طاقت کی دنیا میں صرف قابل ہونا کافی نہیں، لوگوں کی انا کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت دفعہ انسان اپنی محنت سے نہیں بلکہ دوسروں کی حسد بری انا سے ہار جاتا ہے، اور یہی اس قانون کا سب سے خطرناک سبق ہے۔ رول نمبر 2، نیور پٹ ٹو مچ ٹرسٹ ان فرینڈز۔ دوستوں پر مکمل بھروسہ نہ کرو اور دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھو۔ یہ سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن رابرٹ گرین کے مطابق طاقت کی دنیا میں یہی ایک خطرناک حقیقت ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ دوست ہمیشہ وفادار ہوتے ہیں اور دشمن ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن حقیقت اکثر اس کے برعکس نکلتی ہے، کیونکہ دوست آپ کی کامیابی، آپ کی کمزوریاں اور آپ کی زندگی کے راز جانتے ہیں، اور کبھی کبھی حسد خاموشی سے دوستی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی بادشاہ اپنے دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنے قریبی دوستوں اور ساتھیوں سے تباہ ہوئے ہیں۔ کیونکہ دشمن سے انسان محتاط رہتا ہے لیکن دوست پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ ایک پرانا دشمن اکثر نئے دوست سے زیادہ وفادار ثابت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دشمن اگر آپ کے ساتھ آ جائے تو وہ خود کو ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ذرا سی غلطی اسے دوبارہ دشمن بنا سکتی ہے، جبکہ کچھ دوست یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ ہمیشہ انہیں معاف کر دیں۔ سوچو کتنی بار انسان کو دھوکہ کسی اجنبی نے نہیں بلکہ کسی اپنے نے دیا ہوتا ہے۔
یہ قانون یہ نہیں کہتا کہ ہر دوست برا ہوتا ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ طاقتور انسان جذبات سے زیادہ انسانی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ ہر مسکراہٹ وفاداری نہیں ہوتی اور ہر دشمن ہمیشہ دشمن نہیں رہتا۔ کبھی کبھی جس شخص سے آپ نفرت کرتے ہیں وہی وقت آنے پر آپ کے سب سے زیادہ کام آتا ہے، اور یہی اس قانون کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ طاقت کی دنیا میں رشتے صرف جذبات سے نہیں، مفادات سے بھی چلتے ہیں۔ نمبر 3، کنسیل یور اٹینشنز، اپنے ارادے ہمیشہ چھپا کر رکھو۔ یہ 48 لاز آف پاور کا شاید سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قانون ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جس کے پاس زیادہ طاقت ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے اگلے قدم کا کسی کو اندازہ نہ ہو۔ سوچو، اگر شطرنج کھیلتے وقت آپ پہلے ہی اپنے تمام مووز بتا دو تو کیا آپ کبھی جیت سکتے ہو؟ بالکل نہیں۔ اور یہی اصول حقیقی زندگی میں بھی کام کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے منصوبے، خواب، اگلے قدم اور حتیٰ کہ اپنی کمزوریاں بھی جلدی دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ شروع میں لوگ مسکراتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، لیکن خاموشی سے آپ کو آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے آئیڈیاز چرا لیتے ہیں۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ طاقتور لوگ اپنی اصل نیت کبھی مکمل ظاہر نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو کنفیوز رکھتے ہیں، کبھی ایک رخ دکھاتے ہیں اور اصل منصوبہ کسی اور طرف چل رہا ہوتا ہے۔ تاریخ میں بڑے فاتح اپنی جنگی حکمت عملی آخری لمحے تک چھپاتے تھے، کیونکہ سرپرائز طاقت کا سب سے خطرناک ہتھیار ہوتا ہے۔ لیکن اس قانون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹے بن جاؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات ہر انسان کو بتانا دانش مندی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خاموشی الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، لوگ اکثر اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں انہیں پہلے سے پتہ چل جائے۔ اسی لیے طاقتور انسان شور نہیں مچاتا، وہ خاموشی سے اپنی چال چلتا ہے، اور جب لوگ حقیقت سمجھتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ رول نمبر 4، always say less than necessary۔ always say less than necessary، ضرورت سے کم بولو۔ یہ قانون سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ طاقتور لوگوں کی سب سے خطرناک عادتوں میں سے ایک ہے۔ ذرا غور کرو، دنیا کے بڑے لیڈرز، ارب پتی لوگ اور ذہین حکمت عملی بنانے والے افراد اکثر کم بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان زیادہ بولتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے راز، اپنی کمزوریاں اور اپنی سوچ دوسروں پر ظاہر کر دیتا ہے، جبکہ خاموش انسان لوگوں کو آبزرو کرتا ہے، وہ سنتا زیادہ ہے اور جانتا زیادہ ہے۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ بولتے ہو اتنا ہی آپ کے غلطی کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک غیر ضروری جملہ انسان کی عزت، تعلقات اور پورا فیوچر تباہ کر دیتا ہے۔ سوچو، کسی میٹنگ میں 2 لوگ بیٹھے ہیں، ایک مسلسل بول رہا ہے، ہر بات پر اپنی رائے دے رہا ہے، اور دوسرا خاموشی سے سب کو سن رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ کس سے زیادہ محتاط رہیں گے؟ خاموش انسان سے، کیونکہ خاموشی انسان کو پراسرار بنا دیتی ہے۔ لوگ اندازے لگانے لگتے ہیں کہ یہ شخص آخر سوچ کیا رہا ہے، اور یہی چیز اسے ذہنی طاقت دیتی ہے۔ لیکن اس قانون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ خاموش رہو۔ اصل حکمت یہ ہے کہ جب بولو تو الفاظ کی قیمت ہو۔ طاقتور لوگ ہر بات پر ری ایکشن نہیں دیتے، وہ جانتے ہیں کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی صرف سکون نہیں دیتی بلکہ ایک ایسا ہتھیار ہوتی ہے جو سامنے والے کو خود اپنی باتوں میں الجھا دیتا ہے۔ رول نمبر 5، گارڈ یور ریپوٹیشن، اپنی شہرت کی ہر قیمت پر حفاظت کرو۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ طاقت کی دنیا میں آپ کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں بلکہ آپ کی ریپوٹیشن یعنی شہرت ہے، کیونکہ لوگ آپ کو حقیقت کی بنیاد پر کم اور آپ کی شہرت کی بنیاد پر زیادہ جج کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کے ذہن میں آپ کی اچھی تصویر بن جائے تو معمولی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں، لیکن اگر شہرت خراب ہو جائے تو اچھے کام بھی مشکوک لگنے لگتے ہیں۔ سوچو، ایک انسان بہت ذہین ہے، محنتی بھی ہے، لیکن لوگوں میں اس کی پہچان جھوٹے یا دھوکے باز انسان کی بن جائے تو کیا لوگ اس پر آسانی سے اعتماد کریں گے؟ شاید نہیں۔ اسی لیے تاریخ کے طاقتور لوگ اپنی شہرت بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا
کہ جب عزت گرنے لگتی ہے تو طاقت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی ریپوٹیشن پر حملہ کرے تو اسے نظر انداز مت کرو، کیونکہ ایک چھوٹی افواہ آگ کی طرح پھیل سکتی ہے۔ آج کے دور میں یہ قانون پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، کیونکہ اب ایک پوسٹ، ایک ویڈیو یا ایک جھوٹا الزام چند منٹوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے طاقتور لوگ صرف اپنا کام نہیں کرتے بلکہ اپنا امیج بھی کیئرفلی بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جعلی شہرت زیادہ دیر نہیں چلتی۔ اگر انسان اندر سے کھوکھلا ہو تو ایک دن حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ کا کردار بھی مضبوط ہو اور لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بھی، کیونکہ دنیا میں بہت سی جنگیں تلوار سے نہیں بلکہ ریپوٹیشن سے جیتی اور ہاری جاتی ہیں۔ رول نمبر 6، کوٹ اٹینشن ایٹ آل کوسٹ۔ توجہ حاصل کرو، نظر انداز مت بنو۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ طاقت کی دنیا میں سب سے خطرناک چیز دشمن نہیں بلکہ انویزیبل ہو جانا ہے، کیونکہ جس انسان کو لوگ نوٹس ہی نہ کریں، اس کی صلاحیت، اس کی بات اور اس کی موجودگی آہستہ آہستہ بے معنی ہونے لگتی۔ دنیا ہمیشہ اسی کو یاد رکھتی ہے جو اٹینشن حاصل کرنا جانتا ہو۔ سوچو، ایک عام سا انسان اگر لوگوں کی توجہ حاصل کرنا جان لے تو وہ ہزاروں لوگوں پر اثر ڈال سکتا ہے، اور دوسری طرف بہت قابل لوگ بھی صرف اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ کوئی انہیں نوٹس ہی نہیں کرتا۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ طاقتور لوگ اپنی موجودگی کو محسوس کرواتے ہیں، کبھی اپنے کانفیڈنس سے، کبھی اپنے انداز سے اور کبھی کسی غیر متوقع حرکت سے۔ تاریخ میں بڑے حکمران صرف طاقتور نہیں تھے، وہ لوگوں کی نظروں میں رہنا بھی جانتے تھے، کیونکہ اٹینشن طاقت کی کرنسی ہے۔ اگر لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے ذہن میں زندہ ہو، لیکن اگر دنیا آپ کو بھول جائے تو آپ کی طاقت بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ آج کے سوشل میڈیا دور میں یہ قانون پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ لوگ صرف اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ وائرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، لیکن اصل حکمت یہ ہے کہ اٹینشن حاصل کرو مگر اپنی عزت کھوئے بغیر۔ ایسی شخصیت بناؤ جسے لوگ اگنور نہ کر سکیں، کیونکہ اس دنیا میں جو نظر آتا ہے اکثر وہی بکتا ہے۔ یہ اردو کا بھی ایک محاورہ ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور جو خاموشی سے ہجوم میں کھو جائے دنیا اسے بہت جلد بھول جاتی ہے۔ رول نمبر 7، گیٹ ادرز ٹو ڈو دی ورک فار یو۔ دوسروں سے کام لو لیکن کریڈٹ خود حاصل کرو۔ یہ 48 لاز آف پاور کے سب سے متنازع اور خطرناک قوانین میں سے ایک ہے۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ طاقتور لوگ ہر کام خود نہیں کرتے، وہ دوسروں کی مہارت، محنت اور ذہانت استعمال کرتے ہیں تاکہ خود زیادہ طاقتور نظر آئیں۔ سوچو، تاریخ کے بڑے بادشاہ اکیلے جنگیں نہیں جیتتے تھے، ان کے پیچھے ہزاروں سپاہی، ذہین مشیر اور حکمت عملی بنانے والے لوگ ہوتے تھے، لیکن تاریخ کس کا نام یاد رکھتی ہے؟ بادشاہ کا۔ یہی طاقت کی دنیا کا کھیل ہے۔ کئی لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ اسی محنت کو استعمال کر کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ رابرٹ گرین کہتا ہے کہ اگر آپ ہر چیز خود کرنے کی کوشش کرو گے تو جلد تھک جاؤ گے۔ طاقتور انسان دوسروں کی قابلیت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا جانتا ہے، لیکن یہی قانون اخلاقی طور پر خطرناک بھی بن جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ دوسروں کی محنت چرا لیتے ہیں، ان کے آئیڈیاز اپنے نام سے پیش کرتے ہیں اور اصل انسان پس منظر میں رہ جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی دیکھ لو، بڑی کمپنیاں، بڑے لیڈرز اور بڑے انفلوئنسرز کے پیچھے اکثر پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن سپاٹ لائٹ صرف ایک شخص پر ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ قانون صرف طاقت نہیں بلکہ انسانی فطرت کا تاریک پہلو بھی دکھاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر انسان صرف دوسروں کی محنت پر کھڑا ہو اور خود میں کوئی اصل صلاحیت نہ ہو تو ایک دن اس کا جھوٹا مقام گر ہی جاتا ہے۔ اصل حکمت یہ نہیں کہ لوگوں کا حق چھین لو، بلکہ یہ ہے کہ ٹیم، ذہانت اور دوسروں کی صلاحیت کو اس طرح استعمال کرو کہ سب کو فائدہ ہو، کیونکہ وقتی طاقت چوری سے مل سکتی ہے لیکن مستقل عزت صرف انصاف سے ملتی ہے۔ یہ تھے 48 لاز آف پاور کے چند خطرناک اور حیران کر دینے والے قوانین، لیکن یقین کرو اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید ایسے قوانین جانیں گے
جو انسان کی سوچ، تعلقات اور طاقت کے پورے نظام کو بدل سکتے ہیں۔ تب تک ان قوانین کو صرف سنو مت، بلکہ اپنی زندگی میں آبزرو کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ دنیا واقعی کیسے کام کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے آپ ذہنی طور پر پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔